بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ آج دعا سیریز کا انٹروڈکشن ہے. ڈے 1 ہے ہمارا اور روز ہم ایک نیا ٹاپک دعا سے ریلیٹڈ جو ہوگا وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور جو آپ سیکھیں گے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. دعا سیریز. اس دنیا میں جب بھی ہمارا کسی بڑے بندے سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب ہمارے سارے کام اس کے تھرو نکل آئیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک پیچھے ہماری سپورٹ ہے، کوئی مسئلہ ہوا تو یہ پیچھے سے آ کے ہمیں سپورٹ کریں گے، ہماری ایک بیک ہو جائے گی، ہے نا. تو ہم بہت زیادہ ان پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام نکلوائیں گے. تو بیسیکلی جب ہم ان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ آپ کے کام کرنے پہ قادر نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی لوگ اس دنیا میں کب کسی کا کام کرتے ہیں؟ جب ان کو بھی اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا ہو، یا اسے قریبی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں. اور یہ بھی آل ٹائم ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوتے. جیسے ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے دربار کے باہر دربان بٹھائے ہوتے ہیں، تو پہلے آپ کو ان سے اجازت مانگنی پڑتی ہے، پھر آپ بادشاہ تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ اپنی جو بھی آپ کی ریکویسٹ ہے آپ اس تک لے کے جائیں گے. آپ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، آپ آسانی سے نہیں جا سکتے. اسی طرح سے اب آپ کو سیکرٹری سے بات کرنی پڑتی ہے، رائٹ، اور پھر آپ اپنا مسئلہ ان کے پاس لے کے جاتے ہیں. لیکن جتنا ہم کسی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اتنا کمزور ہوتے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ساری پار اسی بندے کے پاس ہے، اب اس سے ہمارا کانٹیکٹ ہو گیا ہے مطلب ہر مسئلے کا حل اب ہمیں مل جائے گا. لیکن یہ دعا سیریز کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایک ایسی ہستی کے ساتھ آپ کا کنیکشن جڑنے والا ہے جس کے قبضے میں یہ سارے بادشاہ ہیں، جس کے قبضے میں سارے پریزیڈنٹس ہیں، رائٹ. وہ ایسی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، اس کا پورا سسٹم چلا رہی ہے. یہ وہی کائنات جس میں کئی لوگ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، فرعون بنے ہوئے ہیں. ان سب کی جو لگام ہے نا وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، ایسی ذات جو کسی کو عطا کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا. جس کو اللہ عطا کرنا چاہے، ساری کائنات کے لوگ، ساری پارٹس، ساری طاقتیں مل جائیں تو وہ روک نہیں سکتی جس کو اللہ عطا کرنا چاہتا ہو. اور جسے اللہ روک لے کوئی چیز کہ وہ اس کے لیے نہیں ہے اور اللہ اس کو نہیں دینا چاہتا، تو پوری کائنات کیوں نہ مل کے کوشش کر لے، اس کو وہ چیز نہیں مل سکتی. کوئی اس کو عطا نہیں کر سکتا. ہماری جانوں کا، ہماری مالوں کا، ہماری عزتوں کا، ہماری ہر سانس کا، ہماری ہر دھڑکن کا رب، اس کا کنٹرولر اللہ کی ذات ہے. وہ ذات جو بندوں کی تمام ضروریات سے واقف ہے. اللہ کو پتہ ہے آپ کو کس ٹائم پہ کس چیز کی ضرورت ہے. وہ رب جو بندوں کے معاملے میں بہت رحیم ہے، وہ رب جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے اور جو زیادتی کرنے والوں کو پکڑنے والا ہے. ایسا ہے آپ کا رب. انشاءاللہ اس دعا سیریز کے اینڈ میں آپ کا جب اللہ سے کنیکشن سٹرونگ ہو جائے گا تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، بلکہ آپ اتنے نڈر ہو جائیں گے، آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سفارش لے کے جانی ہے تو اللہ کے پاس لے کے جانی ہے، بندوں کے پاس نہیں لے کے جانی. ٹھیک ہے، اور وہ کام جو بندے کہتے ہیں کہ وہ مشکل ہے، امپاسبل ہے، آپ کے لیے وہ بے حد آسان ہونے والا ہے. اور آپ کہیں گے nothing is impossible بیکاز آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے گا جس کے اختیار میں ساری پارٹس. ہم کہتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا وہ رب. تو جب آپ کا اس عظیم رب کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے گا تو آپ اتنے پرسکون ہو جائیں گے، آپ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کسی سے اجازت نہیں مانگنی پڑے گی اللہ تک جانے کی. اللہ کی لائن تو آن لائن ہے 24/7، جب مرضی ہاتھ اٹھائیں اللہ سے مانگیں. وہ راستے جو سب کے لیے کانٹوں والے ہوں گے، ایسے راستے جن کو لوگ سوچ کر بھی ان کو خوف آئے کہ ہم اس پہ کیسے چل سکتے ہیں، ہم تو 2 قدم بھی ان راستوں پہ نہیں چل سکتے. اور آپ کا جب دعاؤں کے ذریعے اللہ سے کنیکشن بنے گا، آپ کا توکل سٹرونگ ہوگا،
آپ ہمت کر کے وہاں سے گزر جائیں گے. ایسے ایسے حالات سے آپ گزر جائیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ سے پوچھیں گے کیسے کیا تم نے، کیسے کر لیتے ہو تم، کیسے کر لیتی ہو. اور آپ اپنے آپ کو عافیت اور حفاظت کے ایک عظیم حصار میں محسوس کریں گے. یعنی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد ایک سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ اپنے گھروں کے باہر جب گارڈز رکھواتے ہیں نا تو آپ بڑے سکون سے رات کو سو جاتے ہیں کہ ہاں باہر ہے کوئی پروٹیکشن کرنے والا. تو جب آپ کے پاس ٹفیسٹ ٹیسٹ بھی آ جائے گا نا، بہت مشکل، تو آپ وہاں پہ بھی کیا کہیں گے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اور لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ اتنی ہمت کہاں سے آئی آپ کے اندر. لوگ چل نہیں پائیں گے ان رستوں پہ اور آپ اللہ کا نام لیں گے اور چل پڑیں گے کہ میرے رب کا حکم ہے تو رب آسانیاں پیدا کرے گا. آپ کی زندگی بدل جائے گی. ایسی انہونی چیزیں آپ کے ساتھ ہونی شروع ہو جائیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے. اور آپ بھی میری طرح یہی بات کہیں گے کہ اللہ کی دنیا بہت امیزنگ ہے، بہت امیزنگ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے دعا کا مطلب سیکھنا ہے، دعا کیا ہوتی ہے، کیسے مانگے. تو ان سب کے لیے آپ نے یہ پوری سیریز جو ہے وہ دھیان سے سنی ہے، اور لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنا آپ نے چھوڑ دینا ہے. آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے. مشکل سے مشکل وقت آپ پہ آ جائے، آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ سارے معاملات کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. اب کتنے لوگ ہیں اس وقت جو ایسی سچویشن میں ہوں گے کہ لوگوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، کہ لوگوں کے جواب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے کیا فیصلہ آنے والا ہے. کئی لوگوں نے کسی کی زمینیں جو ہے اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھ لی ہوں گی، اور وہ بڑے مظلوم ہوں گے اور ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کیسے وہ باہر نکلیں. اور وہ بڑے عام سے لوگ ہیں، وہ کسی کی سفارش نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے، وہ بڑے بے بس ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف اندھیرا ہے. تو انشاءاللہ ان کو یقین آ جائے گا آپ کے ایک ذات جو اس ہر چیز پہ قادر ہے، اس پوری دنیا پہ قادر ہے، اب وہ میرے ساتھ ہے. آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اپنی ساری باتیں، ساری حاجات، ساری خواہشات، کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، وہ سب کچھ اللہ کے حضور رکھ دینا ہے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے. اور پھر دعا جب مانگیں گے تو پھر ڈاؤٹ نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری سیریز میں آئے گا انشاءاللہ کہ دعا کیسے مانگنی ہے آپ نے. تو اپنا ہر غم، اپنی ہر ڈیمانڈ، اپنی ہر خواہش اللہ کے سپورٹ کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے. کوئی آپ کو کہے گا نا کہ وہ شخص تم پہ ظلم کرنے والا ہے، اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، یہ ہو جائے گا، یہ کام چھوڑ دو، تو آپ نے فکر نہیں کرنی. آپ کے تو دل میں سکون ہوگا نا کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی ذات کھڑی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کی حفاظت میں ہوں، میں عافیت میں ہوں. تو ساری پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ، میں نے کہا نا، اپنے ڈر ہو جائیں گے. آپ کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کوئی میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. جب تک اللہ میرے ساتھ ہے کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو آپ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی ہستی کے جو لوگ محتاج ہوتے ہیں آپ نہیں ہوں گے. آپ صرف اور صرف جس کے محتاج ہوں گے، جس کے در پہ آپ کو جانا ہے، وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی. جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو آپ کو بندوں کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا. اس دنیا میں ہم جب لوگوں سے کچھ مانگتے ہیں، ایک دفعہ مانگتے ہیں، 2 دفعہ مانگتے ہیں، وہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا جواب ملتا ہے کہ تمہاری تو عادت بن گئی ہے مانگنے کی، یا وہ ہمیں اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری کالز اٹینڈ نہیں کی جاتی تاکہ اس نے پھر ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہے. لیکن ہمارا جو رب ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے کہ بندہ اسے مانگے. یعنی جوتے کا تسمہ بھی اگر آپ کا ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ نے رب سے مانگنا ہے، اور رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف مجھ سے مانگ رہا ہے. کئی لوگ شرم کے مارے دعاؤں کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کے لیے ہم کیوں مانگے. لیکن ہمیں مانگنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب ہم بچے ہوتے ہیں نا تو ہمیں تبھی سے ہمیں یہ سکھایا جانا چاہیے. جب ہم چھوٹے تھے ہمیں نہیں سکھایا جاتا، لیکن ہمیں سکھایا جانا چاہیے کہ دعائیں مانگنی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میری جو دادی ماں تھی وہ میرے سامنے نماز پڑھا کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی. تو جب میرے پیپرز ہوتے تھے تو جانے سے پہلے میں اپنی دادی ماں سے کہتی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ مجھے یہ یقین تھا کہ ان کی دعائیں جو ہے نا وہ ضرور قبول ہوں گی. تو میں ان کو کہتی تھی کہ آپ میرے لیے دعا کرنا، اور وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ یہ پڑھ لینا پیپر سے پہلے، ایسے کر لینا، ویسے کر لینا. اور واقعی پیپر بہت اچھا ہو جاتا تھا. تو وہاں سے میں نے یہ سیکھا کہ ہاں اللہ سنتا ہے.
اس چھوٹی سی عمر میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ سنتا ہے. ہاں فرائض کی ادائیگی نہیں کرتی تھی تب اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن یہ پتہ چل گیا کہ ایک ذات ہے جو سنتی ہے. پھر اپنا ہر معاملہ بچپن سے ہی اللہ سے ڈسکس کرنا شروع کر دینا, اللہ کو بتانا شروع کر دینا اللہ یہ چاہیے, اور پھر اللہ قبول بھی کرتا تھا اور پھر وہ سب چیزیں مل بھی جاتی تھی. تو پھر پتہ چل گیا کہ اللہ کی تو ذات ہے, جو اللہ کوئی نہ کوئی پاور تو ہے جو میری باتیں سنتا ہے. میں کسی کو نہیں بتا سکتی, لیکن چپکے سے رات کو اپنے رب سے باتیں کر لیا کرتی تھی. ٹھیک ہے, جب بھی دل کرتا تھا اللہ سے دعائیں مانگ لیا کرتی تھی اور اللہ دعاؤں کا رسپونڈ کرتا تھا. مجھے یاد ہے جب میرے ماسٹرز کے پیپر تھے تو ہمارا ایک سبجیکٹ تھا, ڈرامے کا سبجیکٹ تھا, تو اس میں کویشچن آتا تھا آئی تھنک 15 نمبر کا. اس میں ریفرنس آپ نے لکھنا تھا, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور ایکسپلینیشن. تو جب میں پیپر دینے گئی تو اس سے پہلے ہمارے ٹیچرز نے کہا تھا کہ اگر آپ کا ایک بھی وہ کویشچن مس ہو گیا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ فیل ہو جائیں گے, آپ کی سپلی آ جائے گی. اب پوری زندگی میں جس نے کبھی سپلی نہیں دیکھی اور اتنے بڑے لیول پہ آ کے اس کو کہا جائے کہ اگر آپ کا ایک بھی کویشچن ہوا تو آپ کی سپلی آ جائے گی. تو میں پیپر دینے گئی اور آپ یقین کریں کہ مجھ سے وہ 2 کویشچن غلط ہو گئے. وہ کیسے ہو گئے, اس میں آپ نے لکھنا تھا کہ کہاں سے سین لیا گیا, کس ایکٹ سے لیا گیا, تو میں نے وہ غلط کر دیا. اب میں گھر آئی ہوں اور مجھ سے پوچھا صاحب نے پیپر کیسا ہوا ہے, تو میں نے کہا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتائی اور جھوٹ بھی نہیں بولا, بس کہا کہ ٹھیک ہو گیا. اور اللہ سے چپکے دعائیں مانگنا شروع کر دیا, اللہ آپ مجھے پاس کر دیں, اس دفعہ آپ نے پاس کر دیا تو یہ معجزہ ہو جائے گا. ایک کویشچن پہ بندہ فیل ہو جاتا ہے, میں نے تو وہ 2 کویشچن غلط کر دیے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ بس آپ اس دفعہ نکال دیں مجھے. سارے اسٹوڈنٹس اسی طرح ہی دعائیں کرتے ہیں نا, تو میں شروع سے کرتی تھی, لیکن اب یہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تھا میرے ساتھ اور میں نے بہت دعائیں کی اور میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا. اور ہمیں کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے جو حالات ہیں وہ اللہ کے سامنے ہی بتانے چاہیے, اپنے جو ویکنیسز ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کو ہی بتانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو تسلی دینے کی بجائے اور زیادہ پریشان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ اب یہ کیا ہوگا, اب تو ایسے ہو گیا, تو آپ آلریڈی پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں اگر کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے موٹیویٹ کرے گا اور میرے دل کی حالت جو ہے بدل جائے گی. تو جب میرا رزلٹ آیا ماسٹرز کا تو تب جو ہے وہ یونیورسٹی میں ہائیسٹ مارکس ہے 64 اینڈ آئی گاٹ 54 الحمدللہ. اور میں اتنی حیران ہوں, اس کے بعد میں نے سب کو بتایا کہ میں نے یہ بلنڈر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بچا لیا الحمدللہ. تو ہمیں بچپن میں نا بچوں کو اللہ سے جوڑنا چاہیے دعاؤں کے ذریعے, کیونکہ بچے بڑی بڑی باتیں نہیں سمجھ سکتے. آپ ان کو کہیں گے 5 وقت کی نماز پڑھیں, وہ ان کے لیے بڑی بھاری ہو جاتی ہے. چلیں وہ پڑھ لیتے ہیں, آپ ان کو عادت ڈال دیتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں قرآن پڑھیں 10 نیکیاں ملیں گی. ان سب چیزوں سے آپ بچوں کا کنیکشن جوڑتے ہیں, لیکن جو چیز دعا ہے نا اس کو ان کو فوراً رسپانس ملے گا. جیسے آپ کے بچے آپ سے کچھ مانگتے ہیں, پاپا ماما ہمیں یہ چاہیے, تو آپ ان کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو کہیں گے بیٹا آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کو دے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ کہ کس پہ ڈیپینڈ کریں گے, آپ پہ نہیں کریں گے, وہ اللہ کی ذات پہ کریں گے. کیونکہ زندگی میں کئی مقامات پہ آپ اپنے بچوں کے لیے موجود نہیں ہوں گے, کچھ چیلنجز ان کو اکیلے فیس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنی بجائے ان کا کنیکشن اپنے رب سے جوڑ دیں گے, پھر وہ گھبرائیں گے نہیں, ان کو جہاں مرضی چھوڑیں, ان کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کئی بچے ہوتے ہیں جب وہ ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں سے اپنی امی کو ابو کو فون کر کے رو رہے ہوتے ہیں, ہماری یہ کنڈیشن ہے, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, ہمارے پیپرز ہیں, بڑا مشکل سین ہے, یہ سب کچھ بتاتے ہیں. تو ان کا اپنے رب سے اگر کنیکشن ہوتا اسٹرانگ تو وہ پریشان ہی نہ ہوتے کہ ہاں اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بچپن سے آپ کو بچے جو ہیں آپ سے کوئی چیز مانگیں, آپ دے سکتے ہیں ان کو, لیکن آپ تھوڑا سا ڈیلے دے کے ان کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ اللہ سے مانگیں. ایک تو چھوٹی موٹی چیز ہے, اور ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا آپ اللہ سے مانگے, آپ اللہ سے دعا مانگے, اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا. اسی طرح سے بیویاں جب وہ شوہروں سے مانگے تو شوہر دے تو سکتے ہیں, لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی کا کنیکشن اللہ سے اسٹرانگ ہو تو بولے اللہ سے دعا کرو, اللہ تمہیں ضرور دے گا. میرا بھائی جو ہے نا وہ مجھ سے جب کوئی چیز مانگتا ہے نا تو میں اس کو یہ کہتی ہوں آپ اللہ سے دعا مانگے, اللہ آپ کو ضرور دے گا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جڑنے کی بجائے وہ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. اور میری زندگی کا مقصد ان موٹیویشنل آڈیوز کا مقصد کیا ہے, میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا, میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتی, صرف یہ کہ میں آپ کے مسئلے سن لوں بس. تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کے رب سے ملوا دوں, آپ کو وہ رستہ دکھا دوں جو رب نے مجھے دکھایا, کہ مجھے کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا, مجھے اللہ کے پاس جانا اور مجھے اللہ سے مانگنا ہے اور بس. اور آپ نڈر ہو جائیں, لائف میں بڑی سے بڑی مشکل بھی آئے تو آپ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں, آپ بندوں کے آگے ہاتھ نہ اٹھائیں. یہی میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اللہ کی کریشن کو اللہ سے جوڑ دوں بس. مجھے آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے, میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے اور رب آپ سے خوش ہو جائے اور ہم سب جنتوں میں داخل ہوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے. انشاءاللہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے.
جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوئی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا رب العالمین مجھے ضائع ہونے سے بچا لیں، یا رب العالمین مجھے چن لیں. اور ابھی میں اس وقت آپ کو یہ دعا کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ یس اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے تو آپ کو یقین آئے گا اور آپ بھی اللہ سے دعائیں مانگیں گے. آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، اللہ سے وہ میری دعائیں تھی کافی سال پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام کروا لے، اللہ تعالیٰ مجھے چن لے، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں، یہ رب کا کمال ہے. تو جو بھی بندہ اللہ سے دعا مانگے گا وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں خود کہتی ہوں یا رب العالمین وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں آپ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوئی. اور ہمیشہ دعائیں آپ کو ایسی مانگنی چاہیے، اللہ کی رحمت کو ابھارنا ہے ہم نے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی بھی آپ سے مانگ کے مایوس نہیں ہوئی. تو جب پہلے مایوس نہیں تو اللہ کہے گا کہ اب بھی اس بندے کو ابھی بھی مایوس نہیں کروں گا، اس کو میں خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا، اس کا دامن میں بھر کے بھیجوں گا. پازیٹیو ہو کے دعا مانگیں گے. سب کچھ انشاءاللہ ہم دعا سیریز میں ضرور سیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جتنی بھی زندگی آپ نے گزار دی، اللہ سے کچھ نہیں مانگا، اللہ سے آپ کا کنیکشن نہیں ہوا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کی ذات ہے کیا، تو اب دعاؤں کے ذریعے آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا ہے. انشاءاللہ ہر حاجت، ہر چیز اللہ کے آگے لے کے جانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرنے والا ہے اور وہ رب ضرور دعا قبول کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور جب ہمیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام خواہشات ایک خوبصورت شکل میں ملیں گی تو آپ کہیں گے الحمدللہ کہ میں نے یہ سب کچھ اپنے اللہ سے مانگا تھا. کچھ چیزیں بغیر مانگے مل جاتی ہیں. آپ کی سانسیں آپ کو بغیر مانگے ملی ہیں نا، آپ اپنی وجہ سے تو نہیں اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے؟ آپ سانس لے رہے ہیں، آکسیجن آپ کو مل رہی ہے، آنکھیں، کان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر مانگے دیا. آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب کچھ آپ کو بغیر مانگے ملا ہے. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے خود مانگنی پڑتی ہیں، جن میں ایک چیز ہدایت ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب وہ چیزیں جو آپ نے مانگی تھی، جب آپ اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے، اس کی تعبیر آپ اپنے سامنے دیکھیں گے، تو آپ کا دل اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جو آپ نے اللہ سے مانگا الحمدللہ، آپ کہیں گے کہ میں نے کوئی چانس مس نہیں کیا. اسپیشلی رمضان میں نے سب کو کہا تھا، اور آپ لوگوں نے بھی اس طرح کیا ہوگا، کہ ایک دعا کی لسٹ بنا لی تھی کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اور اس کے بعد بھی جب دعائیں آپ کی قبول ہوں گی تو آپ ٹک لگاتے جائیں کہ یہ بھی قبول، یہ بھی قبول، یہ بھی قبول. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پہ بڑا آپ کو پیار آئے گا، آپ اللہ کا بڑا شکر ادا کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اور مانگیں گے. سم ٹائم لوگ جو ایک ہی دعا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ایک ہی دعا، جب وہ قبول نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. نہیں، اللہ سے مانگیں، رکنا کیوں ہے آپ نے؟ ڈھیروں ڈھیر مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس. تو انشاءاللہ کل ایک جو ہے فرسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے، اور آپ لوگوں کو اجازت ہے پوری، آپ جہاں مرضی اس آڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. لوگوں کا اللہ سے کنیکشن آپ نے بھی بنانا ہے انشاءاللہ. اور جو میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے اسپیشلی اپنے بچوں کے حوالے سے، تو وہ آپ نے اس پہ عمل ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے انشاءاللہ، اور آپ کریں گے بھی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور یہ خیر کا کام ہم سے لیتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.